السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس تختہ ارض پہ اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ زیادہ گہرائی اور عمیق سمندر میں غوطہ زنی کی ضرورت نہیں، سچی سی انسان نگاہ اپنے اندر ڈالتا ہے تو اس کو ضرور یہ آواز آتی ہے کہ تمہاری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ کوئی بھی انسان تھوڑے سے لمحات غور و فکر کے نکالے، ڈوب جائے اس فکر میں کہ وہ پائے ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے، تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ تم اس سبب بد نصیب ہو، تمہاری بد نصیبی کے اسباب یہ ہیں۔ جون سے اسباب کی طرف اندر سے رہنمائی ہو، اس میں ایک بڑا سبب اللہ کی بغاوت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالنا ہے۔ قرآن انسان کی رہنمائی اس انداز سے کرتا ہے کہ اگر اس کی طرف کان لگائے جائیں، اس پہ آنکھ ڈالی جائے، ایک نظر قرآن کو دیکھا جائے تو یہ انسان کی فلاح اور کامیابی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ مگر بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، قرآن کو کھول کے دیکھنے کا وقت نہیں، اور اگر کھلتا ہے تو عربی الفاظ رکوع سپارہ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ یعنی ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن بد نصیبی ہے، معلوم نہیں، پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی رہنمائی کیا ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں، ہماری اولاد کو پتہ نہیں، تو پھر کامیابی کہاں؟ محض سوچا ہی جا سکتا ہے۔ اور پھر بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری سوچ یہاں آ کے ختم ہوتی ہے، پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، پتہ نہیں وہ نتائج کیوں نہیں نکلتے جو پہلے نتائج نکلتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ایک کردار کی ضرورت ہے، اور قرآن کہتا ہے جب تک تم وہ کردار نہ دکھاؤ گے میں کامیابی اور کامرانی تمہارے سامنے نہیں رکھوں گا۔ کامیاب و کامران وہ مسلمان ہے جو قرآن کو بغور دیکھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی رہنمائی پہ غور و فکر کرتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نگاہ رکھتا ہے۔
اگر ایسے حالات ہوں، ایسا مومن ہو، ایسے مسلمان ہو، تو اللہ کہتا ہے کامیابی اور کامرانی کے راستے ان کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اور پھر قرآن، اللہ نے گزشتہ اقوام جن سے اللہ نے ان کے اعمال کے مطابق سلوک کیا، ان کے لیل و نہار ہمارے سامنے کھول کے رکھتا ہے۔ کامیابی و کامرانی کے اسباب، ناکامی اور بد نصیبی کے اسباب اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے رکھ دیے ہیں، اور قدم قدم پہ ہمیں بتلایا ہے کہ قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے اصل مومن کون ہے، اصل ایمان کس کا ہے، اصل مسلمان کون ہے، اور اصل اللہ سے تعلق رکھنے والا کون ہے۔ اگر ہم قرآن نہیں دیکھیں گے، پڑھیں گے، لیکن علم نہیں ہوگا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تو پھر کامیابی اور کامرانیوں کا انتظار محض انتظار ہی رہے گا، یہاں تک کہ ہم قبر میں جا داخل ہوں۔ جی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ نے اپنے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا ہے جس کے ذکر کو پڑھ کے ایمان جلا پاتا ہے، علم ہوتا ہے انسان کو کہ مومن کس کو کہتے ہیں، ایماندار کس کو کہتے ہیں، اللہ والا کس کو کہتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے لیل و نہار، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اور ان کی موجودگی میں یہ تصور کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے کھل جائیں گے، بد نصیبی اور بے وقوفی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کے احکامات کو دیکھنا ضروری ہے، وہ کردار اپنانا ضروری ہے جس کردار کی بنا پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ برکتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ انسان سے رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اس مضبوط رشتہ کے لیے اللہ کے قرآن کو دیکھیں تو قدم قدم پہ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کا کردار ان کی تباہی کا سبب بن گیا، اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کا کردار ان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر گیا۔ اور پھر اللہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یوں زندگی بسر کرو جس طرح ان لوگوں نے زندگی بسر کری، اور ان اعمال سے بچو، ایسی زندگی بسر کرنے سے بچو جو زندگی ان لوگوں کی تباہی کو لائی اور ان کی بربادی کی سبب بن گئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق ہماری رہنمائی کی، اور ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھو اللہ کے بندے کس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے، مقبول اللہ کا بندہ، اللہ جس کا منتظر رہتا ہے کہ جو تم زبان سے نکالو میں تیرے بنائے ہوئے نقشہ میں اپنی قدرت سے رنگ بھر دوں گا۔ اللہ طاقتور ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے احکامات قوم تک پہنچاتا ہے، انہیں سمجھاتا اور بتلاتا ہے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اس بات کو اپنا لو، اپنی تختیوں پہ آب زر سے لکھ لو، دل و دماغ میں نقش کر لو کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو کوئی کردار ادا کر سکے، اور کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جو اس طاقت کے راستے میں حائل ہو سکے۔ وہ جو چاہے سو کرے، اگر چاہے تو تنہا انسان کو
پوری قوم کے مقابل نہ کھڑا کرے اور ایک انسان سے پوری قوم کو شکست دلوا دے. وہ طاقتور ہے، وہ مالک و مختار ہے. اس انسان نے تنہا اپنے ایمان کے سبب اللہ کے ہزاروں باغیوں کو شکست دی. اور اللہ نے کہا یہ جس آدمی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تنہا آدمی نہیں، اکیلا آدمی پوری امت کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کمال، یہ شرف، یہ فضل اللہ کب دیتا ہے؟ کیوں انسان کو ملتا ہے؟ اللہ نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس کو اللہ نے محبوب بنا لیا اور ساری کائنات کو اس کے زیر دست رکھ دیا. ایسی بات نہیں ہے، قطعاً نہیں اللہ چاہتے اور نہ یہ اللہ کا مقصود ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھ پہ ایمان کا اظہار ہے تو کردار سے ثابت کرو. جو کردار سے ثابت کرتا ہے وہ خود کو تنہا نہ جانے، ساری کائنات کے مقابلے میں اس کا میں معین و مددگار ہوں، اور جس کا میں معین و مددگار بن جاتا ہوں کائنات کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی. اللہ کا یہ فرمان اس آدمی کے کردار سے ثابت ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ایک محبوب ہے، اللہ کے احکامات کو لے کے، اللہ کی رہنمائی کو پیش نگاہ رکھ کے تعلیم خداوندی کو لوگوں میں پیش کرتا ہے اور لوگ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ایک طرف پوری قوم، ایک طرف وہ تنہا، اور انسانی قوت چاہتی ہے یہ کمزور انسان اپنی سوچ اور فکر کو چھوڑ کے قوم کی سوچ کے ساتھ، قوم کے خیالات کے ساتھ ہموار ہو. تنہا وہ آدمی اپنی قوم کے ساتھ ہموار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نظریہ ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اور لوگوں اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لو کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی طاقت نہیں. اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کے بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. یہ ایک فکر تھا، یہ خیال تھا، یہ سوچ تھی جو اللہ نے اس انسان کے دل میں پیدا کی. ساری قوم سے ٹکرایا، باپ دشمن، عزیز و اقارب دشمن، دوست و احباب دشمن، اپنے دشمن پرائے دشمن، لیکن یہ ٹکراتا ہے. جب دیکھا کہ یہ قوم راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں، ان کے سامنے اللہ کی توحید کی آیات، نشانیاں یوں رکھی کہ ان کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا. وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. دلائل کی نگری میں اس شخص نے قوم کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی زبان سے کہیں کہ ہاں جو تو کہتا ہے یہ سچ ہے. مانتے کیوں نہیں ہو؟ مانتے اس لیے ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس دین سے تعلق نہیں رکھتے تھے. یہی سوچ، یہی فکر، یہی خیالات آج ہمارے. اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ قوم سے مایوس ہو گیا، طاقت قوم نے دکھائی، اس نے ان کی طاقت کو پاس پاس کیا. چشم فلک نے دیکھا کہ وہ تنہا انسان اپنی قوم پہ غالب ہے اور قوم ایک آدمی کو ختم کرنا چاہتی ہے. ساری طاقتوں کے باوجود وہ ان سے ختم نہیں ہو سکا. قوم کے ایمان نہ لانے کے سبب قوم کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، قوم،
کوئی بھی میری آواز پہ لبیک کہنے کو تیار نہیں. 80-85 سال کا ہے یہ، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی میرے نظریات کو لے کے چلنے والا نہیں، اور بوڑھا ہو گیا، پتہ نہیں کب تیرا پیغام آ جائے. اللہ ایک صالح بیٹا ہی دے دو جو میرے نظریہ کو لے کے تو چلے، تیری توحید، تیرے احکامات اس قوم کے سامنے رکھے جو قوم آج تجھے پہچانتی ہی نہیں. درختوں کو، پتھروں کو، انسانوں کو، تصویروں کو، بتوں کو سجدے، اللہ کی پہچان نہیں. اللہ ساری کائنات کے انسان مجھ سے بھاگی ہیں، مجھے ایک صالح بیٹا دے دو. اپنے لیے نہیں مانگا کہ میری نسل باقی رہے، نہیں، کہا اللہ بیٹا چاہتا ہوں جو تیرا دین لے کے آگے بڑھے، جو لوگوں کو تیری طرف بلائے، ان کے سامنے تیرا پیغام پیش کرے اور ان کو تیرے بندے بنائے. غور فرمائیں، مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن اللہ سے مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے، رب کے لیے. اس کے خیالات محض اللہ تک ہوتے ہیں، اور مقصود اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے کہ رہوں یا نہ رہوں، اللہ کا پیغام پہنچ جائے. جب یہ دیکھا کہ میرے بعد کوئی نہیں تو اللہ سے مانگا، اللہ ایک بیٹا دے دے، میرے لیے نہیں تیرے دین کے لیے مانگ رہا ہوں. بار بار جولی پھیلاتا ہے، بار بار ہاتھ پھیلاتا ہے، اور مانگتا کیا ہے؟ رب حبلی من الصالحین. اللہ دین دار، سوچ و فکر مثبت رکھنے والا، تیرے دین کو اپنانے والا، تیرے احکامات کا علم بردار، قوم کے سامنے توحید رکھنے والا، اور انسانوں کا ٹوٹا رشتہ اللہ سے جوڑنے والا. ایک بیٹا دے دو. اللہ کہتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے اسے بردبار بیٹے کی خوشخبری دی. پیدا نہیں ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے کہا بیٹا دوں گا، اور وہ بھی حلیم. ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں کہ اللہ حلیم کیوں کہہ رہے ہیں، سبب کیا ہے، علیم کیوں نہیں کہا، فکر و فہم کا مالک کیوں نہیں کہا، عقل مند و ذی شعور کیوں نہیں کہا. یہ کیوں کہا ہے کہ بیٹا دیتے ہیں تجھے حلیم، بردبار، صابر شاکر. ابراہیم علیہ السلام کو پیغام ملتا ہے، اور پھر 86 سال کے ابراہیم ہوئے، اللہ نے بیٹے سے نوازا. بڑی محبت اور پیار، بڑا انس اور بڑی کشش. پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. محبت و پیار میں یوں غرق باپ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ابراہیم، اللہ اور ابراہیم کے تعلق میں اسماعیل حائل ہو، یہ اللہ کو کیا رنگ لگتا، یہ نہیں گوارا، اس کو اب چھوڑ دو. مانگا تھا تم نے، اب جس سے مانگا تھا وہ تمہیں کہتا ہے اس سے اعراض کر لو، پہلو تہی کر لو، جدائی اختیار کر لو. اللہ یوں تھک گیا مانگ مانگ کے، دیا ہے تو جدائی بھی ساتھ ہی دے دی،
دودھ پیتا بچہ، ماں کی چھاتی سے منہ لگا کے اپنی خوراک حاصل کرنے والا، نہ بول سکتا ہے، نہ اشارہ کر سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے. کہا ابراہیم اس بے بس بچے کو بے کس ماں کے ساتھ خود سے جدا کر دو، اور پہنچاؤ بھی کہاں؟ ایسا صحرا جس کے سینکڑوں میل قریب کوئی بستی نہیں ہے، تنہا. سوال نہیں کیا کہ اللہ کیوں؟ ایمان، مومن. اللہ سے کہا نہیں کہ اللہ اس کا سبب کیا ہے، دیا کیوں ہے، میں اس کی نگہداشت نہ کر سکوں، اس کی پرورش نہ کر سکوں، اس کو توحید نہ بتلا سکوں، زندہ رہنے کے اصول و ضوابط نہ سکھا سکوں؟ آخر کیوں؟ ایک لمحہ کے لیے نہیں. اللہ کہاں؟ فرمایا وہاں جہاں کھانے کے لیے ایک دانہ پیدا نہیں ہوتا اور پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہیں مل سکتا. صحرا میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، وہاں پہنچے جہاں آج کعبۃ اللہ کی عمارت ہے، وہاں رکھ دیا. واپسی کے لیے سفر اختیار کیا. بیوی نے پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا. آخر بتلاؤ اس کا سبب کیا ہے؟ اور کہیں تیری نافرمانی کر کے رب کے ہاں مجرم تو نہیں بن گئی؟ کہیں اللہ کی بغاوت تو نہیں کی؟ اللہ کے احکامات، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی تعلیم سے اعراض تو نہیں کیا جس کے سبب تم مجھے یہ سزا دے رہے ہو؟ مورخ کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. ایمان کس کو کہتے ہیں اور مومن کیا ہے؟ آج ہم بھی ایمان لیے بیٹھے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے، یہ کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں ہوا ہے. پوچھا نہیں اللہ سے، کہا مجھے یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. بیوی بھی نبی کی بیوی تھی. اچھا اگر اللہ یہ چاہتے ہیں تو ابراہیم، اللہ کی موجودگی میں تیری تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے میرے لیے. ابراہیم علیہ السلام آ گئے. مختلف اوقات میں ملنے کے لیے آتے ہیں. اسماعیل ابھی بچہ ہے. ایک دفعہ آئے، سوئے ہوئے، سوئے سوئے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، خواب آتا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تیار غیر، غریب الوقت، نہ کوئی بھائی، نہ باپ، نہ عزیز و اقارب، نہ رشتہ دار، تنہا صحرا میں ابراہیم کو خواب آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ہڑبڑا کے اٹھتے اور دل میں یہ ارادہ پیدا کر لیا، نیت بنا لی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں. غور کرنے کی باتیں ہیں. خواب آئی ہے، خواب ہے، لاکھوں لوگوں کو ہزاروں قسم کی خوابیں آتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اب سوچ و بچار کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو خواب میں میری رہنمائی کی ہے اس پہ عمل کیسے کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ خواب کیا آ گئی ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے، محض خواب ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں. پریشان ہے، نہیں نہیں نہیں، نہ پریشان، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی خیال. اللہ کی طرف سے نبی کو خواب میں بتلایا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو.
پریشانی نہیں ہے، اللہ سے سوالات نہیں ہیں، اس خواب پہ غور و فکر نہیں، خواب آئیے، اب سوچ و بچار ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کیسے کرنا ہے، یہ سوچ و بچار ہے، پریشانی نہیں، آہ فغاں نہیں، سوچ میں، فکر میں، خیالات میں کوئی طوفان نہیں، اطمینان، اور اطمینان قلب ہی مومن کا اصل زیور ہے۔ اگر یہ پریشان ہو، متفکر ہو، خیالات بکھر جائیں تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اس ذبح کرنے پہ پریشان نہیں، سوچ و بچار کرتا ہے کہ اب اس کو ذبح کس انداز سے کرنا ہے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ کسی کے خیال میں نہیں آ سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا۔ آپ کو خواب آتی ہے، اہل علم کے پاس جاتے ہیں، جی اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تعبیر، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر نہیں کی۔ تعبیر کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کہا اگر اللہ نے میری رہنمائی کی ہے تو میں نے اس کو اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ اٹھے، اپنی بیوی کو کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو۔ خیر یہ ہاں، اسماعیل کو ساتھ لیا، گھر سے باہر آئے۔ ادھر یہ گھر سے باہر آتے ہیں، ادھر شیطان ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ایمان کی انتہا، اور ہم تھوڑی سی آزمائش پہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ سے گلہ، اللہ سے شکوہ اور اللہ سے تعلق پہ ناراضگی۔ ہاجرہ، یہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا اللہ جانے، کسی کام کو جا رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، کام کو نہیں لے جا رہا، اسماعیل کو لے جا رہا ہے صحرا میں ذبح کرنے کے لیے۔ بیوی نے نہیں یہ پوچھا، ہیں واقعی تجھے کیسے خبر ہوئی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسان اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو ذبح نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ابراہیم کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا ہے۔ ارشاد فرمایا تو شیطان لگتا ہے، اگر اللہ نے کہا ہے تو لاکھوں اسماعیل قربان، اسماعیل کو ذبح کرے، اللہ کے لیے گھر میں آئے، مجھے بھی کہے، میں بھی جان قربان کر دوں۔ ایمان ہے، ہم بھی ایماندار ہیں، دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سوچ و بچار کرنا ہے، ہمارا ایمان کیا حیثیت رکھتا ہے اور اصل مومن کس کو کہتے ہیں۔ یہ عورت بھی اصل مومن ہے۔ اللہ کی بات آئی تو کہا سب کچھ قربان۔ اللہ کے لیے اگر قربانی کو لے گیا ہے تو جلدی کریں، کہیں اللہ دیر کرنے میں ناراض نہ ہو جائے۔ پریشان ہو گیا، حدیث میں ہے کہ بھاگم بھاگ اسماعیل کے پاس آیا۔ اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بابا کے ساتھ کام جا رہا ہوں۔ کون سا کام؟ کہنے لگے بابا کو علم ہوگا۔ کہنے لگے کہتا ہے میں تجھے بتلاتا ہوں، تیرا بابا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ایسا ناممکن ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور پھر ماں کے بوڑھا ہو گیا، اللہ نے دیا ہے تو کیا اس بچے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ کہا اگر اللہ نے کہا ہے
تو میں خوش نصیب ہوں اللہ نے جس کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جا کے کہا ابراہیم عجیب آدمی ہو، ایک خواب آئی، اور خواب کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے، اس کی کچھ تعبیر ہوتی ہے، اس سے نتیجہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اسماعیل کو لے کے قربان کرنے کو چلا۔ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے جھاڑ پلا دی اسے، دبا ہو جا۔ پھر وہ ایک بڑے دیو کی صورت میں جمرائے اولا کے پاس آتا ہے کہ تم نہیں جا سکتے، کیسے جاؤ گے؟ جبریل آئے، فرمایا ابراہیم اللہ کہتے ہیں 7 کنکر اپنے ہاتھ میں لو اور اس کو مارو۔ بھگا دیا جمرہ وسطیٰ پہ، وہاں بھی کنکر مارے، عقبہ پہ وہاں بھی کنکر مارے۔ جب اس کو بھگا دیا تو منا کے اس مقام پہ اسماعیل کو لے کے آئے۔ اور یہ نہیں کیا اللہ نے مجھے کہا تھا جلدی جلدی اس کو ذبح کروں، پتہ نہیں موڈ نہ بدل جائے، دل نہ خراب ہو جائے، اس کو پتہ چلا تو یہ انکار نہ کر دے۔ نہیں، یہ نہیں، یہاں اطمینان ہے، سکون ہے، اس کو احساس ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کے حکم پہ ایسے عمل پیرا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیالات کی برکھا برستی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا بس یہ کافی، اور پکڑ کے اسماعیل کو ذبح کر دے۔ نہیں، اللہ نے کیا کہا ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم جہاد ہو رہا ہے، اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے بھیجو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا، یہ نہیں کہا اس کو فلاں راہ پہ لگاؤ، یہ خود ہی مر جائے گا۔ نہیں، جہاد ہے، مجاہد بن کے رب کی توحید کے لیے تلوار چلائے، کافر کو قتل کرے، مشرک کی گردن ناپے، اور لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ نہیں کہا ابراہیم، یہ نہیں کہا اس کو کسی ایسے راہ پہ چلا دو جہاں اس کی جان ختم ہو جائے اور اس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول بن جائے۔ نہیں، ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اپنے اس محبوب بچے کو سالوں سال چولی پھیلا کے جس کو رب سے مانگا ہے، پیار کی انتہا کر دی، اس بچے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ بڑی بات تھی، اس کو جہاد کے لیے مختص کر دو، جہاد کے لیے بھیجو، فلاں راستے میں چلا دو، مقصود قربانی ہے تو کہا نہیں اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرو۔ کمال ایمان کا نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ایمان کو ہو سکتا ہے؟ اللہ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کس بنا پہ؟ کیسے؟ کیوں کر؟ ہم کرتے ہیں نا احادیث میں اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق شدت کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تعویل کرتے ہیں، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو رب کا حکم آ جانے پہ ایک لمحہ کی دیر نہیں کرتا اور شیطان کو وقت نہیں دیتا کہ وہ دل میں کوئی خیال پیدا کرے، کوئی سوچ پیدا کرے جس سے ایمان میں تزلزل پیدا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام صحرا میں چلے گئے، اللہ کا کمال ہے۔ اور اللہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اسماعیل کو پکڑا، چھوٹا سا بچہ ہے، زمین پہ گرایا، اللہ کی رضا کے لیے اس کے گردن پہ چھری چلائی۔ نہیں، اطمینان سکون سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا،
اور ارشاد فرمایا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتلاؤ اگر ابراہیم بیٹا لے جاتے، بچہ تھا، زمین پہ لٹاتے، گردن پہ پاؤں رکھتے، چھری چلتی، اسماعیل ذبح ہو جاتا، تو سارا مقام اور مرتبہ، عظمت و وقار، انسانیت کی پہچان اور مومن کی شخصیت کا جو اجر ہوتا ابراہیم علیہ السلام سے لگ جاتا۔ اللہ نے اس قربانی کے لیے صرف ابراہیم علیہ السلام کو منتخب نہیں کیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے ابراہیم ذبح کر دیتے، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن نہیں، انی ارا، بیٹا میں نے دیکھا ہے، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات کی، اسماعیل نے سنی، بابا سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ نہیں، اسماعیل کے کانوں میں بابا کی یہ آواز پہنچی، جسم میں لرزہ پیدا ہوا، رنگ اڑ گیا۔ نہیں، اپنے باپ سے سنا، اس کے دماغ پہ شک ہوا اور کہا بابا سوچو، عقل کا کام کرو، تو نے خواب دیکھا ہے، میں مجھے ذبح کر رہے ہو تو اس پہ عمل پیدا ہونا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ نے کہا میں نے امت محمد کو بتلانا ہے کہ سن لو مومن کیسا ہوتا ہے، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کے افکار کیسے ہوتے ہیں، اور اس کی زندگی کے لیل و نہار کیسے ہوتے ہیں۔ فانظر ماذا تری، اسماعیل تم بتلاؤ۔ اسماعیل کا رنگ نہیں اڑا، پریشان نہیں ہوا، بابا آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو پریشانی کی گوٹ پاس ہے، فانظر ماذا تری کہنے کی کیا ضرورت ہے، جو رب نے تجھے حکم دیا ہے کر گزرو، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ابراہیم نے نہیں کہا، تقدیر نے کہا، صرف ابراہیم کو کریڈٹ نہیں دینا تھا بلکہ اس معاملہ میں تجھے بھی اعلیٰ و عرفہ مقام دینا تھا، اس لیے دنیا کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو مومن کو جب رب کا پیغام ملتا ہے وہ سوچنے کے لیے لمحہ بھی نہیں نکالتا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ہی پیش کر دیتا ہے، حاضر کر دیتا ہے۔ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ کے نبی کو ان کا بیٹا کہتے ہیں، میری قربانی کی ضرورت ہے تو بابا میں حاضر ہوں۔ میں تو شکر کرتا ہوں اللہ کہ اللہ نے مجھے پسند کر لیا ہے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو گئی، طے ہو گیا، نہ باپ کا رنگ فک ہوا، نہ بیٹے کے دل میں تلاطم پیدا ہوا، نہ اس کا دل لرزا، نہ اس کو پریشانی ہوئی، اپنے اللہ کے لیے اس نے پیش کر دیا، اللہ کے لیے قربانی کرنے کو اپنے بیٹے کو منتخب کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیشانی کے بل ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا لیا۔ اب ہاتھ کی حرکت کی ضرورت ہے، خون کے فوارے کی ضرورت ہے، جسم سے روح کی نکلنے کی بات ہے۔ چھری حلقوم پہ ابھی حرکت نہیں ہوئی، آسمان سے پیغام آ گیا، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، چھوڑو، تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسماعیل کی جگہ ہم نے قربانی کے لیے ایک عظیم قربانی چھترے کی صورت میں پیش کی،
اور پھر ارشاد فرمایا ابراہیم تیرے اس کردار کی بنا پہ قیامت تک تجھے زندہ رکھا جائے. یہی سبب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں سکت ہے، طاقت ہے قربانی کی، وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اور کہا سنو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. ابراہیم چھری پھیر رہا ہے، خون کا فوارہ نکلنے کو ہے، روح جسم سے جدا ہونے کو ہے. اللہ کو یہ قبول نہیں، اللہ کا مقصود یہ نہیں. اللہ ابراہیم کو دیکھتا تھا، اسماعیل کو دیکھتا تھا کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. جب دیکھا یہ دونوں کامیاب و کامران ہیں، آسمان سے ندا آئی ابراہیم ہاتھ اٹھا لو، اس کی قربانی کی ضرورت نہیں، تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ارشاد فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قربانی میں اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں. اللہ دیکھتا ہے تم اسی دل کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہو جس دل سے ابراہیم نے اسماعیل کو پیش کیا تھا. یہ کوئی اور بات ہے. آل و اولاد کی خوشنودی لوگوں کو دکھانا، رانا صاحب، بٹ صاحب، چودھری صاحب کیا بات ہے قربانی دے رہے ہیں، یہ ہے. یا اس خوشی سے جس خوشی سے ابراہیم نے اسماعیل کے حلقوم پہ چھری رکھی، یا اس خوشی سے جس خوشی سے اسماعیل باپ کے سامنے لیٹ گیا. ارشاد فرمایا جو شخص اسی سوچ کی بنا پہ قربانی کرتا ہے، پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ تصور ہے قربانی کا. اور اس قربانی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قبول کرتا ہے. اگر دل میں یہ سوچ، یہ فکر، یہ خیال نہیں تو پھر اللہ کو بھی اس قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ولس ان الانسان لفی خسر. مجھے زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، خود بدلتا نہیں، قرآن کو بدل دیتا ہے. ہوئے فقیہان حرم کس درجہ بیتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے، اب کیا ہے؟ نماز پڑھ، قربانی کر. اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے نماز پڑھ، قربانی کا ذکر بعد میں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کرنی ہے جو نماز پڑھتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فصلی لربک وانحر، نمازی بن، اللہ کا مطیع و منقاد، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے والا، جبی جگانے والا بن، پھر قربانی کر. یہ قربانی اللہ کو محبوب اور مقبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، لیکن اس سے پہلے نمازی بننا چاہیے. یہ نہیں میں کہتا کہ کسی غیر نمازی کی قربانی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں کوئی ٹھیکیدار ہوں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ جانے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ کا ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا ہے. فصلی لربک، پہلے نماز کا حکم ہے، وانحر بعد میں ہے. اگر پہلی شرط پوری نہ کی جائے تو دوسری شرط کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ قربانی کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے، اس سے کہ کوئی مقصود نہیں ہونا چاہیے. اور قربانی کرنے والا پہلے باقاعدہ طور پہ نمازی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.